آپ بھی کہہ رہے ہیں بچوں کو اسکول نہ بھیجیں؟ میں اسے کبھی بھی اس لیے اسکول نہیں بھیجوں گا کہ وہ ڈگری لے کے نوکری تلاش کر رہا ہو۔ کیا وہاں پہ بھی غریبوں کے لیے تعلیم الگ اور امیروں کے لیے؟ ماں باپ ہیں وہ ہوم سکولنگ چاہ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں؟ آپ کیا مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ دوں، یا جو بچوں کو پیمپر لگا کے اسکول بھیج دیا جاتا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ ہمارے نظام تعلیم کے نتیجے میں کیا بنایا ہم نے، ذرا بتائیے آپ پاکستان میں کیا بنایا؟ ہیلو گائز، السلام علیکم، اور رحیم ویل چیئر والا پھر حاضر ہے آج استاذوں کے استاد فیض صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آج نا 2-3 ٹاپکس پہ بات کرنے والے ہیں، لیکن جو آج میرا موٹیو ہوگا بینگ اے نیو فادر، کیونکہ ابھی میرے چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کو اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں میں، تو میرے مائنڈ میں بڑی کیوریوسٹی رہتی ہے کہ یار کون سا اسکول بیسٹ ہے، اسکول اچھے بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی عرفان صاحب کے ساتھ، بہت پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج استاذوں کے استاد فاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو رہی سر بینگ اے فادر، اب میرے اندر ایک کریوسٹی کریٹ ہو گئی ہے، پریشانی کریٹ ہو گئی ہے کہ مجھے ایز اے انٹرپرینیور، کیونکہ میرا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مجھے جب بھی میں اسکول جاتا تھا اور وہاں کے جو اسکول کے حالات دیکھے، کالجز یونیورسٹیاں میں نے دیکھی، تو میرا پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، اور میرے اندر اتنی ہمت یا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو دے سکوں اور ان کو خود پڑھا سکوں۔ تو آپ سے آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر یہ ڈگری ورسز اسکل کی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں ایک تو آپ مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، پھر اس کے بعد ساری بات ہوتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو آپ کو کویسچن کریٹ کرنا۔ جی بہت شکریہ، بڑا خوبصورت سوال بھی ہے، اور آپ نے کہا میں اپنا تعارف خود کراؤں، تو میں بھی آج سے 66 سال پہلے میرپور خاص ایک سندھ کا شہر ہے جس میں پیدا ہوا، اور میرے والدین کا بھی یہی مسئلہ تھا جو آپ کا ہے، اوہ مائی گاڈ، کہ اب یہ بچہ پلے گا کیسے، بڑھے گا کیسے، جو آپ نے بنا لیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میراث ہے یا جائیداد ہے، حالانکہ وہ ایک انڈیویجول یونیک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس دنیا میں اتارا ہے۔ اس کا خالق بھی وہی ہے، اس کا رازق بھی وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ لیکن آپ جس سے پوچھیں والدین سے آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جی بچوں کے لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ آپ تربیت کیجئے اس کی، ٹھیک ہے، تعلیم پہ ابھی میں نہیں آیا ہوں، آ رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مسئلے پہ ہی رکھوں۔ ہاں، تو وہی تربیت آپ اچھی کر دیجئے، اگر بچہ اچھا ہوگا تو خود کما لے گا، اور نالائق ہوگا تو جو بھی آپ نے جمع کیا ہے وہ اڑا دے گا، تو دونوں صورت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب میں تو اپنے بچے کے لیے بھی جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کی تربیت پھر صحیح کیجئے۔ نمبر 1، کیسے کروں؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی اپنی ویلیوز ہیں۔ مجھے نہیں پتا، ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی کلچر ہوتا ہے، سماجی کلچر ہوتا ہے۔ آپ کی ویلیوز، ویلیو کا لفظ آیا ہے ویلیویبل سے، ویلیویبل، تو وہی تو سب سے ویلیویبل ہوتے ہیں نا۔ اور جب آپ کوئی قیمتی چیز آپ اپنے پاس ہوتی ہے تو یا تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایون راتوں میں جاگتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر جائے، تو آپ بھی اپنی ویلیوز کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے۔ آپ کی ویلیوز اگر آپ نے ٹرانسفر کر دیں اپنی اولاد میں تو وہ ویسے ہی انسان جو چاہتے ہیں وہ بنے گا جو آپ کا خواب ہے، لیکن امپوز نہ کیجئے۔ نہیں امپوز تو نہیں کرنے والا۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں اپنے بیسک کویسچن کی طرف دوبارہ۔ میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتا، ابھی 7-8 سال کے ہو گئے، ابھی تک میں نے اسکول نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایسے میرے جیسے پتہ نہیں ہزاروں پیرنٹس ہیں جو اس ٹائم یہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن اسکول کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اسکول تو وہ آ چکا ہے، ماں سکھا رہی ہے، باپ سکھا رہا ہے، ہم ہی سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ خود سکھائیں گے نا۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسکولنگ کا مطلب کسی پردیس پڑوسن کا پڑھانا نہیں ہے۔ اسکول کا مقصد ہے کہ اس کی تربیت کون کر رہا ہے، دیکھیں، تو آپ خود اس کی تربیت کریں گے، اور وہی سب سے بڑی اس کی اسکولنگ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ چند 100 چند 1000 روپے دے دیتے ہیں ہم
مختلف اسکولوں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا بس وہ ہمارا فرض ختم ہو گیا. اب وہی انہیں پروان بھی چڑھا دیں گے, ماں کی ممتا بھی سکھا دیں گے, باپ کی بپتا بھی. ایسا آپ بھی نہیں, کہہ رہے ہیں بچوں کو اسکول نہ بھیجیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہاں ہیں؟ نہیں, میں اس کو واضح کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھیجیں یا نہ بھیجیں, میں وہ یہی سمجھ رہا ہوں نا, آپ کا ڈیسیجن ہے وہ. لیکن اگر وہ جاتا ہے تو اس کی پرابیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں بہتر زندگی گزارنے کی. لیکن میں اسے کبھی بھی اس لیے اسکول نہیں بھیجوں گا کہ وہ ڈگری لے کے نوکری تلاش کر رہا ہو. میں نہیں چاہوں گا. میں نے نہ تو خود زندگی میں نوکری کی ہے اور نہ ہی میں چاہوں گا کہ میری اولاد ڈگری لے کر صرف نوکری کی تلاش کرے. نوکری اگر انہیں دی جائے تو ان کی ذاتی قابلیت پر, اسکلز کی بنیاد پہ, مہارت کی بنیاد پہ دی جائے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو راغب کروں کوئی نہ کوئی زندگی میں ایک فن ضرور سیکھیں. اچھا, وچ از دا بیسٹ وے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ اسکول میں یہ کریں, یا گھر میں اگر ماں باپ ہیں وہ ہوم اسکولنگ چاہ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلیں؟ دیکھیں وہی ہے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ سب سے پہلی چیز تو اسے یہ سکھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں اتارا ہے. اللہ کے قریب کریں. ہاں, اس کو خدا کے قریب کریں, اس کی زندگی میں فیتھ کو مضبوط کریں تاکہ اس کے تمام فیئر جو ہیں وہ خود بخود ان پر اوور کم کر لے. کیونکہ ہماری زندگی دو چیزوں کے درمیان دوڑتی ہے, یا تو فیتھ ہے یا فیئر ہے. ہمارے جب فیتھ کمزور ہوتا ہے تو فیئر حاوی ہو جاتے ہیں, اور فیئر کم ہو جاتے ہیں اگر فیتھ مضبوط کر لیں. صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ہمارے سکولز میں ایک فارمیٹ چلتا ہے. اب یہ ساری باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ہم نے اسٹیپ, یا اس کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان اسٹیپس کو فالو کیا جائے تو ہم کوئی سلیبس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو گھر میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ اس کا پیشن معلوم کیجئے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے یہاں. وہ ایک انڈیویجول ہے, ہر انسان میں ایک صلاحیت دی گئی ہے. ابھی تو ہم اس کو کام کروانے کا سوچ ہی نہیں, میں کام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اس کی تربیت میں بھی اس عنصر کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں یہ ایک خاص جو اس کی اسٹرینتھ ہے, آپ اس کو انہینس کرنے میں اس کی مدد کریں. اس طرح کہ بچہ کوئی کھلونا توڑتا ہے, اس کو کھولتا ہے, اس کو دوبارہ جوڑتا ہے, تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ انجینئر ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس کو. اچھا, وہ ڈسٹرکٹیو بھی تو ہو سکتا ہے, تخریب کار بھی تو ہو سکتا ہے, توڑتا ہے اور جوڑتا ہے. اچھا, ہاں, تو آپ نے سمجھ لیا انجینئر ہے کیونکہ آپ ابا اماں ہیں. لیکن پڑوسی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی بدماش ہے, ہر چیز کو توڑ دیتا ہے. تو یہ دو الگ الگ نظریے, تو آپ اسے اس پیمانے میں نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب میں ابھی بھی کنفیوز ہوں کہ آپ کیا مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ دوں یا اسکول میں بھیجوں؟ ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ. کیونکہ آپ کنفیوز ہیں, آپ کو نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ اپنا مائنڈ بنائیے کہ میرے بچوں کو جو بھی ہوگا. That's why I'm asking question. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر میں سکھاؤں. نہیں, میں ابھی کنفیوز ہوں نا. ہاں, مجھے آپ بتائیں آپ کا کیا ورژن ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں پہلے تو بچے کو دیکھوں کہ وہ اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. What does he want in his life? اب وہ چاہے وہ اتنا سا بچہ ہو یا اتنا, وہ کچھ نہیں ہے. آپ کو اس کی اسٹرینتھ کہیں نہ کہیں نظر آنے لگے گی. جس دن وہ پیدا ہوا ہے وہ ایک مکمل انسان پیدا ہوا ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور پیدا سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. جب بھی کسی پیر یا فقیر یا وڈیرے, جاگیردار, امیر, غریب کے گھر پیدا ہوتا ہے بچہ, تو اسے الٹا لٹکا کے ایک تھپڑ رسید کیا جاتا ہے تاکہ وہ رو دے. اور جب وہ روتا ہے تو سب مسکرا دیتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ایک زندہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو کسی میں فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ ماں باپ شروع کرواتے ہیں, اور پہلے 4 سال وہ خالی سلیٹ کے مانند ہوتی ہے اس کا دماغ, ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے. تو جو تحریر آپ آج لکھوا دیں گے اپنے بچے کی اس سلیٹ پہ, وہی اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے بچے کو آپ پہلے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, پھر اس کے ذہن میں کیا ہے, وہاں سے پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ اسکول جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یا میں ہوم اسکولنگ کروں. یعنی کہ جو بچوں کو پیمپر لگا کے اسکول بھیج دیا جاتا ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. بالکل. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ گھر میں رہے, آپ پہلے اس کو جج کریں, اس کے بعد اس کو آف کورس. ایک آدمی جب اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس پر وقت ضائع کروں, انرجی ضائع کروں, اور اس کی صلاحیتوں کو ضائع کروں, کیونکہ وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے, آپ اس کو پرکھ تو لیں کہ وہ کرنا چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ اتنا عرصہ رہ کے ہیں جن کنٹریز میں, ان کنٹریز میں ایجوکیشن کا کیا سسٹم ہے بچوں کو لے کے؟ دیکھیں ہمارا اور ان کا, ہاں
وہ والا ایجوکیشن سسٹم پسند کرتے ہیں یہ پاکستان میں جو چل رہا ہے؟ بالکل میں وہ پسند کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اولاد وہاں چلی جائے اور پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر فریڈم دیا ہے انہوں نے اسٹوڈنٹ کو. یہاں پر ہر وہ خواہش جو نالائق ماں باپ خود پوری نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں، اس کا بدلہ اپنی اولاد کے ذریعے اتارنا چاہ رہے ہوتے ہیں خود. اب وہ آ کے کہتے بیٹا تم ڈاکٹر بنو، تو وہ کہتا ہے ابو آپ کیوں نہیں بن گئے؟ اور یہ سوال اٹھتا ہے. تو سوال ہے کہ ہم اپنی تمام کمزوریوں کو ان میں پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہے ایسا اس ایجوکیشن سسٹم میں جو پاکستان میں نہیں ہے؟ بہت ڈفرینٹ ہے. دیکھیں جی، میں نے ابھی گزشتہ 3 ہفتے سے جب سے میں پاکستان آیا ہوں، اگر میں صبح اٹھ کے کبھی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اتنے معصوم بچے اور من بھر کا جو ہے بیگ لادے چلے جا رہے ہیں ویگنز میں اور اس میں. مجھے تو ترس آتا ہے ان بچوں پہ. امریکہ میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جس کے بیک پیک ہو، ہوتا ہی نہیں ہے وہاں الاؤ ہی نہیں ہے. بستہ نہیں، ادھر بس آتی ہے بچے، اور کوئی 99% سوائے کیتھولک اسکولز کے 99% اسکولز میں کوئی یونیفارم نہیں ہے. جو جس قسم کا بھی ہے کپڑے ہیں بس اس کے، مطلب یہ ایک شرط ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی فلانے کلر کا بلو یہ ہو اور یلو یہ ہو. یہ سب ڈرامے نہیں ہیں وہاں. نمبر 1 بیگ نہیں ہے، نمبر 2 یونیفارم نہیں ہے. ہاں، اب ذرا غور کیجیے کیوں نہیں ہے، میں آتا ہوں اس طرف. پھر اس کے بعد بس آتی ہے فری، اوکے ٹھیک ہے، اس کو گھر کے دروازے سے لے کے جاتی ہے یا گلی کے نکڑ سے جہاں بھی آپ ہیں. اس کے بعد اس کا لنچ فری ہے، اسکول میں ہی ہے. اسکول میں ہے. اور اسکول الحمدللہ اگر آپ دیکھیں جا کے تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں قیام یہیں کر لوں. 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بنے ہوئے، صاف ستھرے، کوئی ہائیجینک پرابلم نہیں. اب وہ بچہ اس کو کھانا بھی وہاں دیا جا رہا ہے، اور جب چھٹی کے بعد وہ آ رہا ہے تو نہ تو کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں اس کو پڑھانے، نہ ٹیوٹر آ رہا ہے، کیونکہ جو پڑھائی کا ٹائم اب اس کا ختم ہو گیا. فاضل صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو سہولتیں ہو گئیں جو کہ یہاں پہ بھی دی جا سکتی ہیں. جی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے ادھر بچے کو؟ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ آج آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تو یہ ہمارے نظام تعلیم سے آیا ہے. اوکے، آپ کا کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑا ہے، تو یہ آپ کے نظام تعلیم سے آیا ہے. مطلب یہ کہ وہ کریٹیوٹی ان کی اتنی کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں. ہم تو ایک سوئی بھی نہیں بنا رہے ہمارے نظام تعلیم کے نتیجے میں. کیا بنایا ہم نے، ذرا بتائیے آپ. پاکستان میں کیا بنایا ابھی تک؟ وہ لکھ رہے ہیں ٹھنڈی برف، یعنی برف بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے. اچھا فاضل صاحب، یہ تو سہولتیں اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہولتوں کے زمرے میں ہی آتا ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہاں پر فورس نہیں کیے جاتے سبجیکٹس کو. ہمارے یہاں سبجیکٹس کو فورس کیا جاتا ہے. اب اس کو پڑھاتے ہیں سیوکس، ٹھیک ہے، شہریت. اور کوئی ڈھنگ کا شہری تو بتائیں پہلے اس 12-22 کروڑ میں. تو اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے جو امپلیمنٹ ہی نہیں کر پا رہا وہ. ٹھیک ہے، اس کی کوئی سیوکس پڑھائی جا رہی ہے، عمل تو خود نہیں ہو رہا. پھر آپ دیکھ لیں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ سبجیکٹس کی شکل میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں. کیا ان کا یوز ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میں میٹرک ایف اے کیا ہوگا. میٹرک کیا ہے؟ اردو پڑھی ہے؟ جی پڑھی. منشی پریم چند پڑھا؟ جی. کیا فائدہ ہوا بھائی؟ منشی پریم چند آپ کی زندگی میں کہیں کام آ رہا ہے؟ نو. تو یوز لیس تھا نا، وقت ضائع کیا. اس کی جگہ میں شاید اس کو کوئی ایسا سبجیکٹ سکھا دیتا جو اس کی زندگی میں یوز ہوتا. ہاں، شاہد صاحب کی زندگی جیسے ہمارے دوست ہیں اردو کے پروفیسر ہیں، ان کے لیے تو وہ کام کا ہے کیونکہ ان کا وہ سبجیکٹ ہے. مگر اس بچے کا جو آئی ٹی کا پروفیسر بننا چاہ رہا ہے، وہ منشی پریم چند کہاں استعمال کرے گا؟ بتائیے آپ. تو ادب اس کو پڑھائیں جو اس کو جس کا شعبہ ہو. ہمارے ہاں یہ بھی سب جگہ آپ کا پڑھنا لازم ہے. اب مجھے بتائیں، میں ڈاکٹر بنا اور مجھے الجبرا پڑھائی، میں نے تو آج تک استعمال ہی نہیں کی، اور اس پر سب سے زیادہ سختی ہوتی تھی کہ یہ پرابلم کیوں غلط ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. وقت کا ضیاع ہوتا ہے. تو یہ سبجیکٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ غلط ہے یہاں. وہاں یہ نہیں ہے. تو میٹرک کے بعد سبجیکٹ کی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے. تو وہاں سے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کلاس سے شروع ہو جاتا ہے یہ چیز. بالکل. اوکے، ویری گڈ. یہ ایک بیسک ایجوکیشن میں فرق ہے. وہاں وہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو آج کے ہیں. اب 25-30-50 سال پرانا جو ہمارا کریکولم ہے
جو اب تک چل رہا ہے یہاں پہ، انگریز دے کے گیا وہ بھی چل رہا ہے، پھر او لیول وہاں سے چرا کے ایک نیا انداز اپنا لیا. کیا وہاں پہ بھی غریبوں کے لیے تعلیم الگ اور امیروں کے لیے الگ ہے؟ نہیں جی، وہاں اگر آپ دیکھیں تو 80% صدور جو ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ، وہ وہاں پر یہ کہلاتے ہیں پبلک اسکول، یعنی سرکاری اسکول، وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. صرف چند ہوں گے جو کیتھولک وغیرہ میں پڑھے ہیں، ورنہ 90% اب تو یہ کہہ لیں گے لیڈ جو ہے وہ آئی انہی اسکول سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب لاسٹ کویسچن ہے میرا اس کو لے کے. اب میں یہ تو کر نہیں سکتا کہ میں وہاں پہ بھیج دوں، یا میں بھیجنا بھی نہیں چاہتا اپنے بچوں کو، نہ ہی میں اس کو آئیڈلائز کرتا ہوں. پاکستان میں ہم کس طریقے سے اس سسٹم کو لا سکتے ہیں، یا پاکستان میں جو میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں ڈگری کے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ظاہر انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ کا ہے، مجھے نظر آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسی کی ریلیٹڈ تعلیم دی جائے. تو پاکستان میں یہ کیسے چیزیں پاسبل ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے بیسٹ فارمولے جن کے اوپر عمل کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فارمولہ جو ہوتا ہے نا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، سنا ہے نا آپ نے. آج ہماری یوتھ ہے 61% آبادی، اور ان کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے. وہاں ماموں گوگل ہیں اور پھپھو یوٹیوب آلریڈی موجود ہیں جو ان پر قبضہ کر چکے ہیں. آپ کا قبضہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، وہ خود ہی اس طرف لے جا رہے ہیں، وہ خود ہی سیکھ رہے ہیں. ہاں، وہ سیکھ رہے ہیں اور ہم سے بہتر سیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں. فاضل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے ہمارے جو پیرنٹس اس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ہے تو پلیز. میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر ظلم نہ کیجیے، جبر نہ کیجیے، بلکہ ان صبر کر کے ان سے پوچھیے وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک انفرادی مخلوق کے طور پہ آپ کے ذریعے اس دنیا میں اتارا ہے. تو آپ ان سے پوچھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف لے جائیے، اگر وہ کوئی خصوصی سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں یا خصوصی مہارت چاہتے ہیں تو اس میں ان کی اعانت کیجیے. دیکھیں، روزی کے لیے یا رزق کے لیے ڈگریاں دلا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. روزی کا رازق اور خالق آپ کا بھی وہی ہے اور اس کا بھی وہی ہے. وہ چیونٹی کو بھی اس کی رزق فراہم کر دیتا ہے، تو آپ کے بچوں کو کیوں نہیں کرے گا؟ اور پھر بچے وہ صرف ایک عمر تک بچے رہتے ہیں، اور جب وہ بڑھتے ہیں تو وہ پھر دنیا میں کوئی آئنسٹائن بنتا ہے، کوئی تھامس ایڈیسن بنتا ہے، اور کوئی کنفیوشس رہتا ہے، اور کوئی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہی وہ بچے ہیں. ان میں بھی ایک مارک زکربرگ چھپا ہوا ہے، ان میں بھی ایک البرٹ آئنسٹائن چھپا ہوا ہے. کیا ہم انہیں اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اس کو آشکار کر سکیں؟ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رعایت برتیے اور انہیں اجازت دیجیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج ڈاکٹر فاضل صاحب سے بات کر کے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جو میں سوچتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے میرا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ جس طرح کی میں سوچ رکھتا ہوں، تو آج مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ نہیں، میں اتنا انوکھا نہیں سوچ رہا، اور ہمیں ہمارے بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے ان کے حال پہ، اور ان کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنا خود سلیکٹ کریں کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. باتیں تو ڈھیروں ہیں، میرے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جوابات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹائم کی لمیٹیشن ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کے نیچے اپنے کویسچنز پوسٹ کرنے ہیں. اگر آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ زبردست ہوگا، کمنٹ بہت زیادہ ہوں گے، تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ بلا لیں گے اور دوبارہ ان سے آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ پوچھ لیں گے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، ڈاکٹر صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.